الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد محو اہلو قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں صبر اور نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ نماز ذکر الہی اور صبر و شکر پر ہی ایک مسلمان کی کامل زندگی کا عنصر ہے۔ اس کی کامل زندگی اسی پر منحصر ہے جب وہ ذکر الہی کرے، صبر کرے، شکر کرے اور اللہ کی بتائے ہوئے احکامات پر پابندی سے چلے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز چونکہ عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر میں یہ اتنی معاون ثابت ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں، ایک دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں تو ایک کتنا ہی مالدار شخص، کتنا ہی امیر، اس کے کتنے ہی ملازم ہوں، کتنی دولت کی اس کی ریل پیل ہو، لیکن جب وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حضور اکیلا اپنے رب کی ذات پاک کی عبادت کے لیے کہ اللہ رب العزت میری سن رہا ہے، میں اس کے سامنے اپنی فریاد کر رہا ہوں، تو اس کی شان میں وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس میں ایک عاجزی پائی جاتی ہے۔ ایک عاجز کی حیثیت سے وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے تمام غموں سے دور، مشکلوں سے دور، وہ صرف اپنے رب کے سامنے جب زمین پر اپنا سر، اپنا ماتھا ٹیکتا ہے تو اس کا منصب، اس کی دولت جو دنیا میں اس کی بہت بڑھائی بیان کرتی ہے، جب وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس چیز کو لے کر اللہ کے حضور نہیں گڑ گڑا رہا کہ میرے پاس دولت ہے، نہیں، وہ اللہ کے حضور اس لیے نہیں گڑ گڑا رہا کہ میرے پاس بہت ملازم ہیں، وہ کہنا نہیں مانتے، نہیں، وہ صرف اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ کے سامنے ذکر کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے بے شک فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔
جب اللہ کے ذکر میں اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے تو اس کو وہ سکون کہاں میسر آئے گا؟ اس کو سکون میسر اسی وقت آئے گا جب اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے نام کو یاد کرے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے گا۔ تو یہی ذکر الہی ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو وہ اصل میں وہ ذکر اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ ملائکہ میرے فرشتے، میں میرے فرشتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ ایکچولی اصل میں یہ دلوں کا سکون ہے۔ ہم دلوں کا سکون لینے کے لیے کہاں کہاں بھٹکتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس چیز سے بالکل دوری ہو چکی ہے اس آج کل کے دور میں، کہ ہم ذکر الہی جب ڈھونڈیں گے، ذکر الہی کریں گے، اللہ کے ساتھ لو لگائیں گے تو دلوں کو سکون خود بخود مل جائے گا۔ اللہ رب العزت سکون دیتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی مشکل کے بارے میں سوچتے تو سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے نماز پڑھتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب نماز کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سامنے کوئی چیز، کوئی کچھ نہیں جس کو وہ دیکھے، جس کو وہ محسوس کرے، صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک ہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جب ایک ظاہری اور ایک باطنی، جب ہم ظاہری عبادت کرتے ہیں، ظاہری عبادت یہ ہوتی ہے کہ ظاہری ہم مشقت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، وہ ہماری ظاہری پہچان ہے۔ ہم ظاہری طور پر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ہم دل سے، قلبی سکون سے، قلب سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی باطنی عبادت کرتے ہیں نا، جب یعنی انسان کے اندر سے جو عبادت ہو رہی ہوتی ہے نا، اس پہ جب جاتا ہے نا تو انسان کسی اور لو میں لگ جاتا ہے۔ بدن پر باطنی اعمال ہے، اس سے یہ شخص ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے بدنی لحاظ سے، اور جسم کے اعضاء کی مناسبت سے وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن حضرت حفیظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سخت مہم پیش آتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ صبر کے معنی ہے نفس کو ان چیزوں سے روکا جائے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، شریعت نے منع فرمایا ہے، کہ اس چیزوں کو نفس کو روکے، کہ نفس انسان کو تباہ برباد کرنے والی چیز ہے۔ جب انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو جاتا ہے نا، تو وہ اس کا جو نفس جب اس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، تو وہ اللہ کی راہ پر سیدھا چل پڑتا ہے، کیونکہ اس کا نفس اس کو بگاڑنے، یہ ضروری نہیں کہ شیطان، سب پہلے یہ بتائیے کہ شیطان کو جنت سے نکالنے والا کون تھا؟ شیطان تو خود لوگوں کو ورگلاتا ہے، شیطان ورگلاتا ہے، لیکن شیطان کو جنت سے نکلانے والا کون تھا؟ شیطان کو نکلوانے والا نفس، جو شیطان سے بڑا ہے۔ اس لیے شیطان کو تو ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، وہ چلے گا، لیکن نفس اس سے بڑا ہے۔
جب نفس کو ہم کنٹرول کریں گے تو نفس کو ماریں گے تو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. اس لیے کوئی کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو مارو. اپنے نفس کو جو اولیاء اکرام میں جنہوں نے چلے کاٹے ہیں وہ ان چیزوں پر راضی رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس کو مارا. آپ کا نفس جب چاہے نا کہ آج میں چرغا کھاؤں گا تو اسے آپ سوکھی ہوئی روٹی دیں. سوکھی ہوئی روٹی نے ہمارے اولیاء اکرام نے انہوں نے اتنے چلے کاٹے. وہ کیسے کاٹے؟ انہوں نے اپنے نفس کو مارا، اپنے نفس کی نہیں سنی. ان کے نفس نے ان سے ایک کھجور کی طلب کی تو انہوں نے کہا تم سوکھی روٹی کھاؤ گے. تم اپنے نفس آپ کا کہتا ہے کہ نہیں آج ہم عالی شان بیڈ پہ سوئیں گے. نہیں، اس کو آپ زمین پر چٹائی پر سلوائیں. جب آپ اس چیز پر کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو صبر بھی ملے گا اور نفس بھی آپ کے کنٹرول میں ہوگا اور بہت سی چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوں گی. تو اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو اپنا دوست مانتا ہے، اپنا محبوب سمجھتا ہے ان کو. تو جب ہم نماز میں، اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ جب تم کسی مشکل میں آؤ تو نماز پڑھو. نماز میں جائیں گے تو نماز کس کے لیے عبادت کی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا بہترین نماز اللہ رب العزت نے تحفہ دیا. وہ بھی وحی کے ذریعے نہیں، اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے پاس بلوایا اور تحفہ دیا نماز کا. جب نماز ہم پڑھیں گے تو نماز میں ہماری مشکلیں تکلیفیں دور ہوں گی. اللہ فرماتا ہے کہ نماز سے مدد مانگو، نماز پڑھو اور نماز سے مدد مانگو. صبر کرو اور صبر سے مدد مانگو. تو اللہ رب ہمیں ان چیزوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.